لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تو آواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، گزشتہ کئی نشستوں سے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. اور اس
واقعے کی نسبت سے بہت سارے نکات اور حکمت کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ گزشتہ نشستوں میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے جس بنیاد پر حسد کیا اور انہیں راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کی، اس کی وجہ اور کوئی نہیں تھی، بس ایک ہی وجہ تھی کہ محترم والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں۔ بھائیوں کو بس یہی تکلیف تھی، یہی پریشانی تھی کہ ہماری طرف والد صاحب کا اتنا رجحان نہیں ہے جتنا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، اور ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، پھر اس کے باوجود ہمیں نظر انداز کرنا اور یوسف علیہ السلام کو اہمیت دینا، جمہوریت کو نہ ماننا، اقلیت کو ترجیح دینا، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ چنانچہ محض اسی بنیاد پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے اوجھل کرنے اور انہیں ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جس کو تکلیف پہنچانی ہے اس کے محبوب کو اذیت دو۔ یعقوب علیہ السلام محب ہیں، یوسف علیہ السلام محبوب ہیں، تو محب کو تکلیف پہنچانے کے لیے، انہیں اذیت دینے کے لیے محبوب کو پریشان کیا جا رہا ہے، محبوب کو اذیت دی جا رہی ہے۔ بعض مغربی ممالک نے گزشتہ دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر ان کی تشہیر اسی لیے کی کہ یہ پوری امت کے محبوب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے محبوب ہیں، تو محبوب کی جب توہین ہوگی تو امت بے چین ہوگی، جب محبوب کی تذلیل ہوگی تو اسلامی برادری کو تکلیف پہنچے گی،
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر تشہیر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محبوب ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں ہر وہ چیز محبوب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ حضور ہمارے محبوب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو محبوب رکھیں گے اس کو ہمیں بھی اپنا محبوب رکھنا ہے۔ حضور ہمارے محبوب ہیں اور صحابہ حضور کے محبوب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت رکھی، جنہوں نے میرے صحابہ کو محبوب رکھا، انہوں نے میری وجہ سے انہیں محبوب رکھا، اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کہ امت کو تکلیف پہنچے، کسی نے صحابہ کی توہین کی کہ امت کو تکلیف پہنچے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے محبوب ہیں اور حضور کے صحابہ بھی امت کے محبوب ہیں۔ تو محبوب کو تکلیف پہنچا کر، محبوب کو اذیت دے کر، محبوب کی توہین و تنقیص کر کے بعض اوقات محب کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ ایک مجذوب سر راہ کہیں بیٹھا تھا، روڈ پہ پانی کھڑا تھا اور وہ مجذوب ایک چھڑی لے کر اس پانی پہ مار رہا تھا، چھینٹیں اڑ رہی تھی۔ مجذوب کہتے ہیں جس کو کوئی دنیا جہان کی خبر نہ ہو، اپنی دھن میں مگن ہو۔ وہ یوں چھینٹے اڑا رہا تھا پانی پہ چھڑی مار کر، تو قریب سے ایک جوڑا گزرا، نوجوان لڑکا تھا، نوجوان لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ تو وہ جو چھینٹیں اڑی تو وہ لڑکی کے کپڑوں پہ پڑ گئی، تو اس کے ساتھ جو اس کا محب تھا اسے بڑی تکلیف پہنچی کہ اس کے کپڑے اس نے خراب کر دیے۔ وہ واپس پلٹا اور 2 تھپڑ لگائے اس مجذوب کو، تو دیکھتا نہیں، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے نظر کچھ نہیں آتا؟ اس نے تھپڑ کھا لیے اور اس کے بعد پھر ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ بس اس نے آسمان کی طرف دیکھنا تھا کہ اس نوجوان کے پیٹ میں ایسا درد پیدا ہوا کہ تڑپنے لگا، گر گیا سڑک پہ۔ اس کے کپڑوں پہ چند چھینٹیں برداشت نہیں تھیں، یہ روڈ پہ پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، کپڑوں کی ایسی تیسی ہو گئی۔ تو وہ لڑکی اس مجذوب کے پاس آئی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا کہ تجھے تکلیف پہنچی تو تیرے محبوب نے مجھ سے انتقام لے لیا، اور مجھے جب تکلیف پہنچی تو میرے چاہنے والے نے تم ان سے انتقام لے لیا۔ اللہ بھی اپنے محبوب کی انسلٹ اور توہین برداشت نہیں کرتا، ہم اپنے محبوب کی توہین کیوں برداشت کریں؟ الحمدللہ میں پوری جرأت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جب تک مسلمان قوم میں ذرا برابر بھی غیرت ایمانی موجود ہے، وہ نہ رسول اللہ کی توہین برداشت کر سکتا ہے، نہ حضور کے صحابہ کی توہین برداشت کر سکتا ہے۔ تو بعض اوقات محب کو پریشان کرنے کے لیے محبوب کو اذیت
دی جاتی ہے، محبوب کی توہین اور اس کی انسلٹ کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تھا۔ باپ کو تکلیف پہنچانی تھی، بڑی محبت ہے اس کو یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام کو ہٹا دو راستے سے، نظروں سے اوجھل کر دو۔ جب یہ ہوں گے نہیں تو پھر ان سے محبت کیسی ہوگی، پھر توجہ ہماری طرف ہوگی۔ مشاورت ہوئی آپس میں، کیا کریں؟ ایک نے کہا قتل کر دو، جان چھوٹ جائے گی، قصہ تمام ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو قتل کر دینے سے اس کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، کسی انسان کو قتل کر دینے سے اس کے نظریات قتل نہیں ہوتے، کسی کو راستے سے ہٹا دینے سے اس کا نظریہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے نظریہ دیا تھا کہ جو لوگ صحابہ کرام کے دشمن ہیں وہ ملت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ یہ نظریہ تھا۔ حضرت جنگی رحمت اللہ علیہ کو شہید کر کے یہ سمجھا گیا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، نظریہ مٹ جائے گا۔ حضرت جنگی شہید ہو گئے، نظریہ باقی ہے یا نہیں؟ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہو گئے، نظریہ باقی ہے۔ مولانا ایثار القاسمی شہید ہو گئے، نظریہ باقی ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید ہو گئے، نظریہ باقی ہے۔ قاری سعید الرحمان شہید ہو گئے، نظریہ باقی ہے۔ محمود صدیقی شہید ہو گئے، نظریہ باقی ہے۔ ڈاکٹر ہارون قاسمی شہید ہو گئے، نظریہ باقی ہے۔ کسی کے قتل کر دینے سے، کسی کے قتل ہو جانے سے نظریات نہیں مٹتے۔ باطل سے کبھی حق دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ کانٹے نہیں، تم راہ میں بارود بچھا دو، کانٹے نہیں، تم راہ میں بارود بچھا دو، پیچھے کو قدم اپنا ہٹا ہے نہ ہٹے گا۔ اللہ کے بندوں پہ ستم توڑنے والا، اللہ کے بندوں پہ ستم توڑنے والا اللہ کی لاٹھی سے بچا ہے نہ بچے گا۔ تو میرے دوستو، کسی کو شہید کر دینے سے، کسی کو قتل کر دینے سے نظریہ قتل نہیں ہوتا، نظریہ ختم نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ فیصلہ کر لیا، راستے سے ہٹا دو، قصہ ختم ہو جائے گا، باپ کی نظروں سے اوجھل کر دو۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر آئے والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے بات شروع کی۔ شروع میں کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے والد گرامی، مالک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ ابا جی، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر آخر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، آپ ان کے معاملے میں، یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ مالک لا تأمنا علی یوسف۔ عجیب بات کہی بھئی، تم پہلے ابو کو کہتے ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دو، ابا کہتے نہیں میں نہیں بھیجتا، پھر تم کہتے ابا جی آپ ہم پر بلیو کریں، اعتماد کریں، ہم پہ یقین کریں، ابھی کوئی بات ہوئی نہیں،
یوسف کے بارے میں اپنے ابا سے ابھی پوچھا ہی نہیں، انہوں نے انکار کیا ہی نہیں، پہلے ہی کہا جا رہا ہے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو دل کا چور تھا نا، وہ زبان کے ذریعے سے ظاہر ہو گیا۔ اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی سمجھ گئے کہ ان کے دل میں چور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ بھانپ لیتا ہے آنے والے حالات کو، چھٹی حص اسے بتا دیتی ہے۔ تو یہ تو مومن کی بات ہے، وہ تو نبی ہیں۔ نبی کے سامنے جب بات آئی مالک لا تامنا، ابا جی آپ ہم پر کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ تو ابا بھی سمجھ گئے کہ یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ بات شروع یہاں سے کر رہے ہیں، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یوسف کے بارے میں پوچھا ہو اور مجھے کہا ہو کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم کھیل کود کر کے واپس آ جائیں گے، اور میں نے انکار کر دیا ہو؟ پھر یہ کہہ سکتے تھے ابا جی آپ کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ کبھی ایسا ہوا نہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں، پہلی بات شروع یہاں سے کر رہے ہیں کہ ابا جی اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ دال میں کالا ہے، لیکن انکار اس لیے نہیں کیا کہ کہیں انکار کی وجہ سے یہ مزید دشمنی پہ نہ اتر آئیں اور شر فساد نہ پھیلا دیں، لیکن اپنی بے چینی کا اظہار حضرت یعقوب علیہ السلام نے کر دیا۔ فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ میں اس کو بھیج تو دوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے اور وہاں جنگل میں کہیں بھیڑیا میرے اس خوبصورت حسین جمیل پیارے بچے کو کھا نہ جائے، کہیں یہ بھیڑیے کا لقمہ نہ بن جائے، اس لیے مجھے خدشہ ہے۔ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہم پر اعتماد کریں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ابا جی ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجیے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں نا اس کے محافظ، ہمارے ہوتے ہوئے مجالے بھیڑیا اس کی طرف بری آنکھ سے دیکھے؟ ہم جو ہیں طاقت والے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک جماعت ہیں، پاور ہے، طاقت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی نقصان پہنچ جائے یہ ناممکن ہے، اس لیے ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجیے۔ التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب آیا تھا کہ 10 بھیڑیے میرے یوسف پہ حملہ آور ہیں اور ان میں سے ایک دفاع کر رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور یہ تھے بھی 10۔ تو اس خواب کی روشنی میں، پھر خواب بھی عام آدمی کا نہیں، نبی کا خواب، جس کی سچائی میں، جس کی صداقت میں کوئی شک نہیں، نبی کا خواب ہے۔ اس خواب کی وجہ سے بھی کچھ اندیشہ پیدا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ کہیں گڑبڑ کریں گے، اس لیے فرمایا کہ میرے بیٹو انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب،
مجھے یہ حزن ہے، مجھے یہ غم ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ تم کہیں آگے پیچھے ہو جاؤ گے اور میرے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کے لے جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی فکر کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے حزن۔ انی لیحزننی، مجھے یہ حزن و ملال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حزن کا لفظ استعمال کیا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ ایک لفظ ہے خوف اور ایک ہے حزن۔ خوف کا معنی ڈر، حزن کا معنی ملال، غم۔ قرآن پاک میں عموماً حزن کا لفظ دوسرے کے لیے استعمال ہوا ہے اور خوف کا لفظ اپنے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو فکر تھی یوسف علیہ السلام کی جان کی، اس لیے وہاں یہ لفظ استعمال کیا، انی لیحزننی، مجھے غم ہے اس بات کا، مجھے ڈر ہے یوسف کو نقصان نہ پہنچے۔ بالکل اسی طرح غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، بے چینی ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر حضور کو دیکھ لے یہاں اور نقصان پہنچائیں۔ تو وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو جو جواب دیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کیجیے، لا تحزن، ابو بکر کو بھی حزن تھا اور حزن ہوتا ہے دوسرے کے لیے۔ صدیق اکبر کو اپنی بے چینی نہیں تھی، اپنی جان کی فکر نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن۔ خدا بند عالم نے ان دونوں کے مابین ہونے والی اس گفتگو کو ریکارڈ کر کے قرآن کریم میں محفوظ کر لیا۔ آج بھی بٹن دباؤ اور سن لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی، بیٹے مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم کہیں آگے پیچھے ہو جاؤ گے۔ منع نہیں کیا اس بات سے کہ لے نہ جاؤ، انہوں نے کہا تھا نا نرتا ویلعب، یرتا ویلعب، ہم جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے کھیلیں گے کودیں گے۔ تو کھیل کود سے کھانے پینے سے سیر و تفریح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے روکا نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تفریح ممنوع نہیں، سیر و تفریح صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے، اللہ تفریح سے منع نہیں کرتا۔ اسلام نے بھی لوگوں کو تفریح سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تفریح ہو بے غیرتی نہ ہو، تفریح ہو بے ضمیری نہ ہو، تفریح ہو ہولی نہ ہو، دیوالی نہ ہو، تفریح ہو ویلنٹائن ڈے نہ ہو، تفریح ہو بسنت نہ ہو، تفریح ہو غیر مسلموں کی نقالی اور غیر مسلموں کی غلامی نہ ہو۔ تفریح کے نام سے آج ہم نے غیر مسلموں کے دن ان سے آگے بڑھ کے منانا شروع کر دیے، بھلے اس میں جانے طلب ہو جائیں۔ جی ہم نے تو بسنت منانا ہے، آج بھی منایا ہے، کل بھی منائیں گے اور زور شور سے منائیں گے، جس کو اچھا نہیں لگتا نہ منائے۔ ہر سال درجنوں جانے درجنوں نوجوان قربان ہو جاتے ہیں اس بسنت کی رسم پر، لیکن پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ کہا جا رہا ہے ہم تو منائیں گے۔ اسلام تفریح سے منع نہیں کرتا، آؤٹنگ سے منع نہیں کرتا، پکنک بنانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام غیرت سکھاتا ہے، اسلام روشن ضمیر
سکھاتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک امتیازی قوم بنایا ہے، رب ذوالجلال نے تمہارے اندر غیرت پیدا کی ہے، اللہ نے تمہارے لیے عید الفطر، عید الاضحیٰ جیسے ایام مقرر کر دیے ہیں۔ تمہیں اگر تفریح کرنی ہے، تمہیں اگر خوشی کا اظہار کرنا ہے تو تمہارے لیے الگ ایام ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے ہندوؤں کے ساتھ ملنے کی، تمہیں ضرورت نہیں ہے عیسائیوں کے ساتھ کھل کھیلنے کی، تمہیں ضرورت نہیں ہے یہودیوں کے تہوار منانے کی۔ تم مسلمان ہو، تم ایک امتیازی قوم ہو، انفرادی قوم ہو، تمہیں ساری دنیا کو اپنے پیچھے لگانا ہے، غیر مسلموں کے پیچھے لگ کر اپنا وقار مجروح مت کرو۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک امتیازی مقام عطا کیا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے علاوہ نہیں۔ اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں۔ کیا غیر مسلم بھی، عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو، کیا وہ بھی ہمارے تہواروں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں؟ ان کے اندر تو اتنی غیرت ہے، مسلمانوں کے تہوار آ جائیں مسلمان اکیلے مناتے ہیں، اور جب ان کے تہوار آئیں تو مسلمان قوم بھی لٹو ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مسلمان قوم کو بھی اپنی انفرادی حیثیت برقرار رکھنی چاہیے، مسلمانوں کا وقار، دبدبا اسی لیے مجروح ہو گیا کہ مسلمانوں نے اپنی حیثیت کھو دی، ذلت کے بھنور میں الجھے ہیں، ہم پار اترنا بھول گئے، عزت سے جینا بھول گئے، عزت سے مرنا بھول گئے۔ ہم شیر بھی تھے اور شاہی بھی، ہم شیر بھی تھے اور شاہی بھی، پر وہن ہمیں لے ڈوبا۔ وہن، حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایک وقت آئے گا تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود تمہارے دشمن تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہیں دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے اس طرح دوڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان کی طرف دوڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا وہن کی بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت، اس کا نام ہے وہن۔ ہم شیر بھی تھے اور شاہی بھی، پر وہن ہمیں تو لے ڈوبا، ہر باطل سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے ڈرنا بھول گئے۔ قرآن ملا اور سنت بھی اور منصب بھی غیر امت کا، اتنا قیمتی اللہ نے ہمیں بنایا، قرآن ملا اور سنت بھی، منصب بھی غیر امت کا، اوروں کو سنواریں کیسے ہم خود آپ سنورنا بھول گئے۔ ہمیں اللہ نے عالمگیر دین عطا کیا تھا اسلام کی صورت میں، ہم نے اسے چھوڑ دیا اور غیروں کی نقالی شروع کر دی، غیروں کے پیچھے چل پڑے، ان کے ہمیں بال سہانے نظر آنے لگے، اپنے دین کو، اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو ہم نے فراموش کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں۔ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہاں سے مدد بھی نہیں آتی، کیسے مدد آئے گی؟ ہم اس کو راضی کریں گے تو اس کی مدد آئے گی، اس کو راضی کریں گے وہ ہماری مدد اور نصرت کرے گا۔ ہم نے تو اسے ناراض کر لیا، پھر کہتے ہیں جی مدد کیوں نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ تفریح وفریح، یہ کھیل کود، یہ پکنک کے لیے جانا یہ غلط ہے، نہیں بھیجتا میں یوسف کو، یہ نہیں کہا، تفریح سے منع نہیں کیا، البتہ یوں کہا کہ یوسف کے بارے میں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ اٹھا کے لے جائے۔ اولاد نے یقین دہانی کروائی کہ نہیں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، انا لہو لحافظون، ہم ہیں نا محافظ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ چنانچہ والد صاحب نے بھیج دیا، ان کے ساتھ روانہ کر دیا،
چلو جی اللہ کے حوالے. یہ لے کے چل پڑے. والد صاحب کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا, بڑی عزت دی, لے کر چلے جہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے یہ جا رہے ہیں, وہاں تک تو کندھوں پہ بٹھائے رکھا, اور جب والد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر اتار دیا کہ اب پیدل چل, اب پیدل چل. یوسف چھوٹے تھے, پیدل چلنے لگ گئے. کیا کہتے اپنے بڑوں سے؟ کچھ دیر تک چلتے رہے, چلتے چلتے تھک گئے. بھائیوں سے کہنے لگے کہ بھائی جان مجھے کندھوں پہ مت بٹھاؤ, اپنی سواری پر تو بٹھا لو, میں تھک گیا ہوں. بھائی کہنے لگے تھک گئے ہو؟ بڑے لاڈلے بنتے تھے اپنے باپ کے, تھک گئے ہو؟ تو بڑے سہانے خواب دیکھا کرتا تھا. کہاں ہے وہ ستارے, کہاں ہے وہ سورج اور چاند جو جن کے بارے میں تو کہتا تھا یہ مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ بلا اب ان ستاروں کو, بلا اب اس چاند کو, بلا اب اس سورج کو, وہ آئیں. بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, کوئی سواری نہیں, تجھے پیدل چلنا ہوگا. یوسف علیہ السلام کیا کرتے؟ چل رہے ہیں. اب بھائی آپس میں خسر خسر کر رہے ہیں, کیا کریں اس کے لیے؟ تو فیصلہ تو یہ ہوا تھا اقتلوا یوسف, قتل کر دو. لیکن پھر ایک نے کہا کہ نہ ایسا نہ کرو, قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ, ایسا کام کر دو کہ تمہارے ہاتھ بھی یوسف علیہ السلام کے خون سے بچے رہیں اور کام بھی ہو جائے, الزام تمہارے اوپر نہ آئے. یہودیوں نے مسجد اقصی کے گرد کھدائی کرنا شروع کر دی. جی یہاں ہم دیوار بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, مسجد کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے خدشات ہیں کہ یہ براہ راست مسجد پر کلہاڑے اور پھوڑے چلانے کی بجائے یہ دیوار بنا کر کسی کے اندر کوئی کیمیکل ایسا ڈالیں گے جو چلتے چلتے مسجد کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے گا اور مسجد خود بخود بیٹھ جائے گی. پھر کہیں گے جی ہم نے تو مسجد کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, خود ہی گر گئی, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. عالم اسلام کو مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, بیک زبان ہو کر آواز اٹھانی چاہیے, تاکہ یہ لوگ عالم اسلام کی یونٹی اور اتحاد کو دیکھ کر اپنی سازشوں اور ناپاک منصوبوں سے باز آ جائیں. لیکن وہ کیوں باز آ جائیں؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود اپنی مسجدوں کو گرا رہے ہیں, تو ہمیں کون روکے گا؟ کل بابری مسجد کا معاملہ آیا تھا تو پوری قوم متحد تھی. آج جگہ جگہ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, جگہ جگہ مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں. تو اب غیر مسلموں کو آزادی ہو گئی. وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود اپنی مسجدیں گراتے ہیں تو ہمیں کس نے روکنا ہے؟ عزیز دوستو, بھائیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی ایسا کام کر دو کہ تمہارے ہاتھ یوسف کے خون سے رنگین نہ ہو اور کام بھی ہو جائے. میرے دوستو, راستوں سے ہٹانے والے, قتل کرنے والے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں, لیکن ان منصوبہ سازوں سے بچانے والا بہت بڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آگ میں ڈالا گیا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے بچایا اور بچا کے دکھا دیا کہ میں بڑا ہوں, میری طاقت زیادہ ہے. ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے, لیکن انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں کا فریرا آج بھی لہراتا ہے. جنہیں اللہ بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندقن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
مولانا اعظم طارق پر 20 حملے ہوئے، 20، اور بڑے زبردست قسم کے حملے. اور سیشن کورٹ کا ایک حملہ تو ایسا تھا کہ اس حملے کے نتیجے میں 32 آدمی جام شہادت نوش کر گئے، 32. لیکن جس کو مارنے کے لیے یہ حملہ تھا وہی بچ گیا. بچانے والا بہت بڑا ہے. وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی. اللہ نے جو وقت متعین کر دیا ہے موت نے اسی وقت آنا ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں لا سکتا. ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں لیکن وقت سے 1 سیکنڈ پہلے بھی کوئی نہیں مار سکتا. پھر آپ کہیں گے جب کوئی نہیں مار سکتا تو پھر الزام کیوں ہے؟ الزام تو ہوگا جس کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، جس کے ہاتھ سے گولی چل رہی ہے، جو قصدن کسی پر فائر کر رہا ہے. یہ نظر آ رہا ہے نا کہ اس نے گولی چلائی، اس نے فائر کیا، تو الزام تو آئے گا. اسے کس نے کہا ہے کہ تو مار؟ اس نے تو ویسے ہی مرنا تھا، اس کا تو وقت آ گیا تھا. لیکن تو نے حملہ کر کے، تو نے فائرنگ کر کے الزام اپنے سر لے لیا. موت کا وقت اس کا ویسے ہی آ گیا. تو بھائی یہ سوچنے لگے یلتقطہ لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب. قتل نہ کرو. کوئی ایسا پرانا اندھا کنواں دیکھ لو جس سے کوئی پانی نہ بھرتا ہو، پرانا کنواں، پانی تہ میں لگ چکا ہو، جوہر بن چکا ہو، جس میں بچھو بھی ہوں، موذی جانور بھی ہوں، سانپ بھی ہوں، ہر قسم کی چیزیں ہوں. اس میں لے جا کے ڈال دو. وہ جو بچھو، سانپ، زہریلی چیزیں اندر ہوں گی خود ہی اس کو کھا پی جائیں گی، جان چھوٹ جائے گی. تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا. کنواں ڈھونڈ لو. چنانچہ ایک کنواں تلاش کر لیا گیا، پرانا کنواں. تلاش کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ہاتھ بھی باندھے، پیر بھی باندھے، قمیض اتار دی. ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد پھینک دیا کنویں کے اندر کہ موذی جانور ہیں، کھا پی جائیں گے خود ہی. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا یہ عمل دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ انہوں نے والد صاحب کو کیا کہا تھا اور یہ کر کیا رہے ہیں. اور پھر وہاں یوسف نہ باپ کو دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی اور مددگار ہے، بس ایک اللہ کی ذات ہے. یوسف علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرنے والی حضرت یوسف علیہ السلام نے بس دل ہی دل میں اس رب کو پکارا، مولا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ یا اللہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے والد یعقوب سے بڑا عہد و پیمان کر کے آئے تھے اور آج یہ میرے ساتھ کیا اثر ہو رہا ہے؟ حاطف غیبی پکارا، یوسف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. آج یہ تجھے ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں. میں علی کل شیء قدیر ہوں، عزت و ذلت کا مالک میں ہوں. پریشان نہ ہو، فکر نہ کر. آج یہ تجھے کنویں میں پھینک رہے ہیں، ظالم بنے ہوئے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ستم ڈھا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ میں تجھے ان کنووں سے نکال کر تخت و تاج کا مالک بناؤں گا اور تیرے یہ بھائی تیرے سامنے دستے سوار دراز کر کے کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ یہ قدرتیں ساری کی ساری میرے ہاتھ میں. اللہ رب العزت جب بچانا چاہتا ہے تو اس طرح بچاتا ہے کہ لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیا، ختم ہو جائے گا. بند کر دو، جیلوں میں ڈال دو، ختم ہو جائے گا. لیکن تقدیر مسکرا رہی تھی. تقدیر نے مسکراتے ہوئے کہا
تم تو جیل میں ڈال رہے ہو، یہ جیل میں بیٹھ کر MLA بنے گا اور میں اس کو قومی اسمبلی کی سیٹ پہ بٹھاؤں گا، تمہارے منصوبے فیل ہو جائیں گے، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ طاقت میرے پاس ہے، فعال لما یرید میری ذات ہے، علی کل شیء قدیر میری ذات ہے، طاقت کا مالک میں ہوں، تم نہیں ہو۔ اپنی طاقت پہ مت اتراؤ، اپنی کرسی اقتدار پہ غرور مت کرو، اپنے طاقت پر، اپنی فوج اور اپنی سپاہ پر، اپنی عسکری قوت پہ نازا مت ہو، اور اس قوت پہ ناز کرتے ہوئے میرے دین کا راستہ مت روکو۔ تمہیں خبر نہیں کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے واپس چلتا رہتا ہے، کرسیوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، کرسیوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے، دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ منصوبہ سازوں نے منصوبہ بنایا، کنویں میں پھینک دو۔ کہاں پھینک دو؟ کنویں میں ڈال دو۔ یہاں موذی جانور ہیں، بچھو، سانپ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، انہوں نے کنویں میں ڈالا۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، جبرائیل لبیک یا جلیل، پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جبرائیل جلدی جا، میرے یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا ہے، اس کے پانی کے اندر کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے پہنچ جا اور اپنی یہ نورانی پر یوسف کے نیچے بچھا دے اور اس کے لیے اپنے پروں کو بہترین مشعری بنا دے، میرے یوسف پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اللہ نے حکم دے دیا جبرائیل کو، جا یوسف کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جا۔ یہ نوری ہے، وہ بشر ہے، یوسف انسان ہیں، بشر ہیں، جبرائیل کیا ہے؟ نوری ہیں۔ جبرائیل کیا ہے؟ نوری ہیں۔ بشر کو گرایا جا رہا ہے، نوری اس کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا رہا ہے۔ بتاؤ کہ نور افضل ہے یا بشر افضل ہے؟ بشر کی خدمت کے لیے نوری موجود ہے۔ ہم نے کہا اس کو نیچے نہیں گرنے دینا، موذی جانوروں کی طرف نہ جانے دے، تیری ڈیوٹی ہے، موذیوں سے بچانا تیرے ذمہ لگا دیا ہے، تو اس کو بچا، اس کی حفاظت کر۔ میں قربان جاؤں، مجھے یاد آ گیا، ایک یہ کنواں ہے جس میں ایک نبی ہے، ایک اس کا ساتھی ہے، ایک وہ غار ہے جہاں ایک نبی ہے، ایک اس کا ساتھی ہے، یہاں نبی یوسف ہیں، ساتھی جبریل ہے، وہاں نبی محمد ہیں، ساتھی صدیق ہے، وہاں بھی موذی ہے، یہاں بھی موذی ہیں۔ یہاں نبی کے ساتھی نے موذیوں سے روکا، یوسف کو بچایا، وہاں رسول اللہ کے ساتھی نے موذی کا ڈنگ خود برداشت کیا، پیغمبر کو بچایا۔ موذی یہاں بھی نبی تک نہیں پہنچ سکا، وہاں بھی نبی تک نہیں پہنچ سکا، جہاں جبریل نے حفاظت کی وہاں صدیق نے حفاظت کی۔ ڈنگ مار لیا اس نے ابو بکر صدیق کی ایڑی پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر لاؤ یہ ایڑی مجھے دو۔ صدیق اکبر کی ایڑی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور لعاب دہن لگایا اس مقام پر جہاں سے موذی نے ڈسا تھا۔ کالے نے جہاں ڈسا تھا صدیق کو، وہاں لعاب دہن لگایا، موذی کا اثر ختم۔ اور یہ لعاب بھی بڑا قیمتی ہے، یہ لعاب کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں جا رہا ہے، پیدا ہوئے تو حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا اپنے نواسے حسن کے منہ میں۔ حضرت حسین پیدا ہوئے تو یہ نبوت کا لعاب حسین کے منہ میں جا رہا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں آشوب چشم ہو گیا تو علی کی آنکھوں پہ لگ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی
متاثر ہوئی موذی کے ڈنگ سے تو رسول اللہ کا لعاب وہاں لگا. یہ لعاب بڑا قیمتی. اور پھر صدیق اکبر کی ایڑی میں لعاب لگا رسول اللہ کا. یہ ایڑی، یہ پاؤں جوتے میں گیا، اور یہ جو لعاب ایڑی پہ لگا ہے یہی لعاب صدیق اکبر کے جوتے میں بھی لگا. لگ گیا کہ نہیں لگا؟ لعاب ایڑی پہ لگا، ایڑی یہ جوتا، یہ پاؤں جوتے میں گیا، تو نبوت کا لعاب صدیق کے جوتے پہ بھی لگ گیا. تو میں کیوں نہ کہوں صدیق کی عظمت تو بڑی اونچی ہے، صدیق کے جوتے کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو یہ نبوت کی توہین ہے. اس لیے کہ صدیق اکبر کے جوتے میں پیغمبر کا لعاب لگا. عزیز دوستو، یہاں موذی نے ڈسا صدیق کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب نبوت نے تریاق کا کام کیا. موذی کا اثر ختم. اور کبھی کبھی موذی جب زیادہ ہو جائیں، جب بڑھ جائیں، تو پھر ان کے تعاقب کے لیے اللہ لشکر کو بھی بھیجتا ہے. کس کو بھیجتا ہے؟ لشکر بھیجتا ہے، فرشتوں کا لشکر. اور وہ لشکر ایسا ہوتا ہے ان کا کوئی جگہ نہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا کوئی دفتر نہیں کہ پتہ چلے. اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. ایسا لشکر کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا، کام کر کے نکل جاتا ہے. اللہ نے لشکر بھیج دیا. دیکھو بدر میں، فرشتوں کے لشکر کی بات کر رہا ہوں. بدر میں دیکھو اللہ نے فرمایا 5000 کا لشکر، اگر اور ضرورت پڑے گی تو 5000 کا اور تیار ہے. اللہ نے بھیج دیا. احد میں دیکھو لشکر آ گیا. حنین میں دیکھو اللہ نے لشکر بھیج دیا. خندق میں دیکھو اللہ نے لشکر بھیج دیا. جہاں جہاں موذی موجود ہوں گے وہاں وہاں اللہ لشکر کو بھیجتا ہے. بھیجتا ہے کہ نہیں؟ یہ موذی کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ نے فرمایا کہ جو ایذا دیتا ہے مومنین کو، مومنات کو، بغیر کسی وجہ کے، بغیر قصور مومنین کو ستاتا ہے، ایذا دیتا ہے، تو اسی ایذا دینے والے کو موذی کہتے ہیں. اسم فاعل ہے موذی. موذی کا معنی ایذا دینے والا. ٹھیک ہے؟ کافر ایذا دیتے ہیں مسلمانوں کو. تو اللہ نے ان موذیوں کے خاتمے کے لیے، ان موذیوں کے علاج کے لیے لشکر بھیجا. بدر میں، احد میں، حنین میں، عذاب میں ہی نہیں، آج بھی اگر کوئی انسان صحابہ کرام والے جذبہ ایمانی کو پیدا کر لے تو آج بھی لشکر آ سکتا ہے. جبھی تو اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آج بھی لشکر بھیجتا ہے اللہ. یہ اس زمانے کی بات نہیں تھی، آج بھی جہاں جہاں موذی ہوگا وہیں وہیں اللہ لشکر کو بھیجے گا. حافظ مشتاق صاحب نے ایک کتاب لکھی جہاد افغانستان کے نام سے. اس کتاب میں لکھا کہ جب روسی فوجیں مجاہدین کے ساتھ لڑ رہی تھیں، روسیوں کی فوج تعداد میں بہت زیادہ، ان کا لاؤ لشکر بہت زیادہ، ادھر مسلمان مجاہدین کی تعداد بہت کم. لڑائی ہو رہی ہے. اب مجاہدین سوچ رہے ہیں کہ آج تو مارے گئے، ہم قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، اسلحہ بھی جدید نہیں ہے، اور ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے روسیوں کی، آج تو مارے گئے. تو لڑائی ہو رہی ہے. دوران لڑائی مجاہدین نے دیکھا کہ روسی فوجی اچانک بھاگ کھڑے ہوئے، اچانک بھاگ گئے. مجاہدین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں بھاگ گئے، حالانکہ لڑ رہے تھے، پلہ ان کا بھاری تھا، پھر بھاگے کیوں سمجھ میں نہ آیا. لیکن
حوصلہ ان کا بڑھ گیا کہ چلو بھاگ گئے ہیں، بھاگو ان کے پیچھے اور ان کو پکڑ لو۔ مجاہدین پیچھے بھاگے، ایک دو کو پکڑ لیا، بھاگنے والوں کو پکڑ کے لے آئے۔ اب ان سے انٹرویو کیا کہ تم بھاگے کیوں ہو؟ تمہاری تو تعداد بھی زیادہ تھی، تمہارے پاس تو آلات حرب و ضرب بھی زیادہ ہیں، تمہارا پلہ بھی بھاری تھا، پھر کیا ہو گیا؟ پھر تم کیوں بھاگے؟ کہنے لگے لشکر آ گیا تھا۔ کیا آ گیا تھا؟ لشکر آ گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ گھوڑوں پر کچھ لوگ سوار ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، اور ان گن تعداد میں لا تعداد وہ لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے، تیز قدموں کے ساتھ گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان مجاہدین سے وہ نمٹ سکتے تھے، ان سے کون نپٹے؟ یہ تو ابھی ہمیں روند ڈالیں گے، تو ہم تم سے نہیں ڈرے، لشکر سے ڈرے۔ یہ لشکر کا بڑا روب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے لگے تم سے نہیں، یہ جو لشکر آ رہا تھا اس کے ڈر کی وجہ سے ہم بھاگے ہیں، ورنہ تمہارے سے ہم نہیں بھاگتے تھے۔ میرے دوستو، آج بھی اللہ رب العزت کی مدد آ سکتی ہے۔ یہ لشکر اللہ کا لشکر ہے۔ کس کا؟ اللہ کا لشکر، اور ان کی اس لشکر کی قیادت کرنے والا جبرائیل ہے۔ کون ہے؟ کسی اور کو نہ سمجھ لینا، جبرائیل اس لشکر کا قائد ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بجنود لم تروها، ایسا لشکر بھیجا جو تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، تمہیں نظر ہی نہیں آتا۔ میرے دوستو، بات ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے والوں نے منصوبہ بندی کی، کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بچا کر دنیا کو بتا دیا کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک دو اعلانات ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ اور تفسیر جو مولانا منصور نعمانی صاحب نے کی ہے، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے۔ پورا ترجمہ اور تفسیر سی ڈی کی شکل میں آ چکا ہے، باہر اسٹال پر موجود ہے۔ تمام حضرات جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کے لیے تو ویسے بھی مفید ہے کہ وہ سن کر قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ذہن میں بٹھا لیں گے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری اس کے اندر معلومات ہیں۔ 130 گھنٹے کی وہ سی ڈیز ہیں، وہ حاصل کریں اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سے آگاہی حاصل کریں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ یہ سامنے جو مینار ہے، مینار کے اندر قرآن پاک کے پھٹے پرانے اوراق رکھے جاتے ہیں، محلے والے بھی رکھ جاتے ہیں، اور انہی اوراق مقدس اوراق کے ساتھ آپ حضرات اپنے جوتے بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو جوتے رکھنے والوں کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا اس بات کا خیال کر لیں کہ قرآن پاک کے اوراق رکھے ہوتے ہیں اور جوتا بھی وہیں آپ رکھیں گے